السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں ہی ہے۔ پہلے ہم نے اس کا لیکچر ایک پڑھا تھا، آج ہم اس کا نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے پروٹیکشنزم کے بارے میں۔ پروٹیکشنزم بیسیکلی انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہی ایک ٹاپک ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فری ٹریڈ میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ مطلب فری ٹریڈ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ٹیکسز نہ ہو، کوئی ٹیرف نہ ہو، آپ دوسرے ملک کے ساتھ ایزیلی اپنی ٹریڈ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ریگولیشن ریسٹرکشنز۔ تو لیکن پروٹیکشنزم جو ایک تھیوری ہے وہ فری ٹریڈ کے اگینسٹ ہے، کہ پروٹیکشنزم یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹریڈ کو پروٹیکٹ کریں۔ مطلب ایسی پالیسیز بنائیں، ایسی ریگولیشنز بنائیں، ٹیرف لگائیں، ٹیکس لگائیں، تاکہ آپ کی جو دوسرے ملک کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بہت ایزیلی وہ فری نہ ہو پائے۔ اور اس کی ریزنز بھی ہیں کہ وہ کیوں اتنی پالیسیز لگاتے ہیں، وہ کیوں اتنی پروٹیکٹ کیوں کرتے ہیں اپنے ٹریڈ کو۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپورٹ ڈومیسٹک انڈسٹریز، کہ آپ کے اپنے ملک کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو سپورٹ کیا جا سکے۔ اگر باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ بہت آسان اور ایزی اویلیبل کر دی جائے تو سب لوگ باہر سے امپورٹ کرنے لگ جائیں گے، پھر اندر ملک کی چیزیں تو کوئی نہیں خریدے گا جو اپنے کنٹری بیسڈ ہوں گی۔ تو اس لیے پھر وہ لوگ باہر سے وہ آنے والی چیزوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن لگاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے ملک کی چیزیں بھی خریدیں اور ڈومیسٹک انڈسٹریز جو ہیں وہ بڑھ سکیں، بوسٹ کر سکیں۔ اور اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں، ظاہر ہے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں۔ ایڈوانٹیج تو یہی ہے کہ جو لوگوں کی جاب ہے، جو ملک کے رہنے والے ہیں ان کی جاب سیف ہو جاتی ہیں، اور یہی نقصان بھی ہوتا ہے اس کا کہ بھی اس میں زیادہ کوالٹی اور زیادہ کمپٹیشن نہیں ہو پاتا ہے۔ جیسے لو پرائس والی لو کوالٹی گڈ ہو تو پھر سب کو لینی پڑتی ہے، وہ انوویشن نہیں ہوتی، اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی اس میں۔ اور اس کے جو ٹریڈ بیریئرز ہیں پروٹیکشنزم کا، ہم نے دیکھا ہے کہ بھی ان میں ٹریڈ بیریئرز ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پروٹیکشنزم کے بیسیکلی انسٹرومنٹس ہیں کہ کن کن طریقوں سے ٹریڈ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے ٹیرف۔ ٹیرف بیسیکلی ٹیکس ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا بارڈر کا ٹیکس ہوتا ہے، بارڈر کراس کرنے کا ٹیکس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے ملک سے باہر کوئی چیز بھیجیں گے یا ملک سے باہر سے کوئی چیز اپنے ملک میں منگوائیں گے، امپورٹ کریں گے، تو اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے جو کہ اسی چیز کی قیمت میں ایڈ ہو جاتا ہے، تو یہ ٹیرف کہلاتا ہے۔ اسی لیے پھر وہ چیز ہمارے ملک کے لوگوں کو مہنگی پڑتی ہے۔ جیسے اگر سمجھ لیں باہر سے موبائل فون منگواتے ہیں، اگر وہ وہاں پہ 1 لاکھ کا ہے، پاکستان میں اس کے اوپر 50,000 ٹیکس ہے، تو وہ پاکستان میں 1.5 لاکھ کا ہو جاتا ہے موبائل۔ تو اسی لیے ٹیرف سے چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر ٹریڈ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوتی ہے تاکہ لوگ کم سے کم امپورٹ کریں۔ جو گورنمنٹ ہے اپنا بیلنس آف پیمنٹ سیکیور کر لیتی ہے اس سے، کہ زیادہ ڈیفیسٹ نہ ہو پائے۔ اس سے لوگ جب زیادہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو پیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے، پھر ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو ملک میں ڈیفیسٹ آ جاتا ہے اکثر۔ تو ٹیرف کے بھی پھر آگے ٹائپس ہیں۔ امپورٹ ٹیرف جو امپورٹ کے اوپر لگتا ہے، امپورٹڈ گڈ کے اوپر۔ ایکسپورٹ ٹیرف ایکسپورٹڈ گڈ کے اوپر لگتا ہے کہ ہم نے جو ایکسپورٹ کی وہ چیز۔ اس کے بعد ایڈ ویلورم ٹیرف ہوتا ہے۔ ایڈ ویلورم ٹیرف ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ویلیو، جو پروڈکٹ ہم کر رہے ہیں نا اس کی ویلیو کے اوپر پرسنٹیج ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فکس پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اتنی ویلیو تک کی چیز منگوائی تو آپ کو اتنا فکس ٹیرف دینا پڑے گا۔ جیسے اگر فار ایگزامپل آپ نے 1 لاکھ روپے تک کی چیز منگوائی، چاہے کچھ بھی منگوایا، تو اس کے اوپر 2% ٹیکس دینا پڑے گا، فکس ٹیرف۔ تو یہ ہوتا ہے ایڈ ویلورم ٹیرف۔ اسپیسیفک ٹیرف ہوتا ہے چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کمپیوٹر منگوایا تو اس کے اوپر آپ کا یہ ٹیرف ہوگا، اگر آپ نے مشینری منگوائی تو یہ ٹیرف ہوگا، الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ آرڈر کر رہے ہیں، منگوا رہے ہیں۔ کمپاؤنڈ ٹیرف مکس ٹیرف ہوتا ہے جس میں ایڈ ویلورم بھی ہوتا ہے اور اسپیسیفک بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایڈ ویلورم اور اسپیسیفک ٹیرف میں بیسیکلی کیا فرق ہے؟ ایڈ ویلورم ہم پرسنٹیج کے اس پروڈکٹ کی ویلیو کے پرسنٹیج کے حساب سے ہم ٹیرف لیتے ہیں، کہ وہ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ہو جاتی ہے چیز کی ویلیو کو دیکھ کر۔ اور اسپیسیفک ٹیرف میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے، پرسنٹیج نہیں ہوتی، اس میں اماؤنٹ ہوتی ہے پر یونٹ کے حساب سے۔ اگر آپ نے 1 کمپیوٹر منگوایا، 1 یونٹ منگوایا تو 10,000 ٹیکس، اگر آپ نے 2 یونٹ منگوائے تو 20,000 ٹیکس۔ مطلب یونٹ کے حساب سے اماؤنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے اس میں۔ امپورٹ کوٹا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اکثر نا امپورٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں، امپورٹرز ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے لیے کوٹا جاری کرتی ہے کہ آپ اتنا پرسنٹ تک ہی منگوا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں منگوا سکتے۔ کہ فار ایگزامپل اگر کسی بندے نے را مٹیریل منگوانا ہے، پلاسٹک کا منگوانا ہے، تو گورنمنٹ اس کو کوٹا دیتی ہے کہ آپ نے اتنے 1000 ٹن سے زیادہ آپ نے آرڈر نہیں کرنا ہے، تو وہ ایک ان کا امپورٹ کوٹا ہو جاتا ہے اس میں۔
اور یہ اس سے پھر فائدہ بھی ہوتا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زیادہ تر جو پھر پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز کو ہی پھر پریفر کر لیتے ہیں کہ باہر سے ہم اتنی زیادہ کوانٹٹی میں منگوا نہیں سکتے، اسپیسیفک کوانٹٹی ہی منگوا سکتے ہیں، تو زیادہ تر اپنے ہی ملک کا یوز کر لیتے ہیں۔ پھر اس میں ہوتا ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو، یعنی پہلے آئیے پہلے پائیے کے بیس پر ہوتا ہے کہ جو پہلے منگوا لیتا ہے پھر اسی کو زیادہ مل جاتا ہے۔ جیسے سمجھ لیں 5 پروڈیوسر ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں نے باہر سے لوہا منگوانا ہے، تو اب گورنمنٹ اس میں رکھ دیتی ہے کہ بھی آپ اتنے ٹن لوہا منگوا سکتے ہیں، تو اس میں پھر جو پہلا پروڈیوسر اگر وہی سارا منگوا لیتا ہے، پھر باقی 4 تو بیچارے کچھ نہیں منگوا سکتے کیونکہ وہ کوٹا سارا اسی بندے نے منگوا لیا۔ سبسڈی ہوتی ہے، بعض اوقات گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے ڈومیسٹک پروڈیوسر کو کہ اس کو کیش گرانٹ دیتی ہے، اس کو انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتی ہے، ٹیکس میں کمی کر دیتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انکریج ہو اور پروڈکشن کرے۔ والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرینٹ، یہ اکثر دوسرے کنٹری کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ خود ہی اپنے ایکسپورٹ کو کم کر لیتے ہیں کہ بھی ہم زیادہ اس کو بھیجیں ہی نہ۔ جیسے سمجھ لیں پاکستان چائنا سے بہت چیزیں منگواتا ہے، تو بعض اوقات چائنا پاکستان کے مونیٹری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات خود ہی والنٹیرلی ریسٹرینٹ کر دیتا ہے کہ بھی ہم آپ کو اتنا زیادہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے، تاکہ مطلب وہ بندے تو نہیں رک رہے، پھر ہم خود ہی روک لیں، تو اس لیے پھر چائنا والے خود ہی وہ کر دیتے ہیں کہ بھی ہم اتنا زیادہ آپ کو سیل نہیں کریں گے، ہم صرف فار ایگزامپل 10 یونٹ ہی سیل کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، وہ خود والنٹیرلی ریسٹرینٹ کر دیتے ہیں۔ لوکل کنٹینٹ ریکوائرمنٹ، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی ہوتی ہے پروڈیوسرز کے لیے، ڈومیسٹک پروڈیوسرز کے لیے، امپورٹر کے لیے، کہ اگر آپ جو بھی چیز بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک فکس پرسنٹیج لوکل کنٹینٹس کی بھی رکھنی پڑے گی کہ سارا کچھ آپ باہر سے نہیں منگوا سکتے ہیں۔ جیسے امریکن، یورپین کنٹریز ہیں، جب وہ اپنے ملک میں پروڈکشن کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، تو ان کا یہ لوکل کنٹینٹ ہوتا ہے کہ بھی آپ کی چیز میں لوکل کنٹینٹ کتنا ہے اور باہر کا کتنا ہے، تو وہ ان کو ریکوائرمنٹ دیکھنی پڑتی ہے۔ پھر ڈمپنگ ہے، ڈمپنگ یہ ہوتا ہے کہ ڈمپ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈمپ کرنا، مطلب چھوڑ دینا، کم کر دینا، عزت کم کر دینا، تو اس میں ڈمپنگ یہ آتا ہے ٹریڈ میں کہ بعض اوقات پروڈیوسر ایسے ہوتے ہیں کہ بھی اپنے ملک میں چیز مہنگی بیچتے ہیں اور باہر چیز سستی بیچتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے کسٹمر بنا سکیں، تو اس طرح بہت سارے پروڈیوسرز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پروڈیوسر ہے، وہ اپنے ملک میں اگر موبائل بیچتا ہے تو 1 لاکھ کا بیچ رہا ہے، لیکن وہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہی موبائل وہ 70,000 کا بیچ رہا ہے، یعنی قیمت سے کم بیچ رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ اس کے ان لافل ہے، یہ قانون کے خلاف ہوتا ہے کہ بھی آپ نے اپنے ملک میں اور قیمت لگائی ہے اور اس سے کم قیمت پہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ رہے ہو۔ اس کے بعد اینٹی ڈمپنگ پالیسی، گورنمنٹ اینٹی ڈمپنگ پالیسی بناتی ہے تاکہ لوگ، کیونکہ یہ بھی ٹریڈ ہی ہے نا کہ دوسرے ملک کے ساتھ آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہو، کم سے کم قیمت پہ بیچو گے تو لوگ زیادہ خریدیں گے، تو اس کو روکنے کے لیے پھر گورنمنٹ اینٹی ڈمپنگ پالیسیز بناتی ہے کہ اس کے اوپر وہ ریسٹرکشن لگا دیتی ہے کہ بھی آپ اس کو نہیں خریدیں گے، آپ اس کو باہر اتنی کم قیمت پہ سیل نہیں کر سکتے، اس کے ورنہ آپ کو پھر اس کے اوپر پنشمنٹ ملتی ہے یا جرمانہ وغیرہ ہوتا ہے۔ جیسے اس میں دیکھیں اگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل ایک پروڈیوسر ہے، اس نے کار مینوفیکچر کی ہے، وہ اپنے ملک میں بیچتا ہے $75 کی، ٹھیک ہے، جب وہ دوسری کنٹری کے ساتھ مطلب وہ کرتا ہے کہ اگر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو ویسے وہ 50 کا مطلب دے سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے ڈمپنگ میں وہ کیا کرتا ہے، وہ 25 کا بیچ دیتا ہے، اتنا کم وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسٹینڈرڈائزیشن ہے، اسٹینڈرڈائزیشن ہوتا ہے ایک یوز آف یونیورسلی ایکسیپٹیڈ گائیڈ لائنس، کہ بعض اوقات نا گورنمنٹ اور جو بڑی فرمز ہوتی ہیں وہ گائیڈ لائنس دیتی ہیں، اسپیسیفیکیشنز دیتی ہیں پروڈکٹس کے لیے کہ آپ نے ایسے ہی پروڈکٹ بنانی ہے، اس طریقے سے بنانی ہے، اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، تو بعض اوقات ان کی اپنے ملک کی بنی چیزوں سے ہی پورے ہو جاتے ہیں، انہیں باہر سے نہیں منگوانا پڑتا۔ امبارگو ہوتا ہے، امبارگو بھی ایک ٹریڈ بیریئر ہوتا ہے، یہ سارے ہم نے بیسیکلی ٹریڈ بیریئرز پڑھ رہے ہیں، پروٹیکشن کے انسٹرومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹریڈ کے بیریئرز بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ٹریڈ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، فری نہیں ہوتی ٹریڈ، تو یہ بھی ایک ٹریڈ ریسٹرکشن ہے۔ امبارگو ہوتا ہے بعض اوقات گروپ آف کنٹریز یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوتی ہے، یہ سینکشن بین لگا دیتے ہیں کسی چیز کے اوپر کہ وہ کسی ملک کے اوپر، جیسے اگر وہ ٹریڈ صحیح نہ کریں یا غلط پالیسیز اپنائیں یا کوئی اینٹی مارکیٹ پالیسیز بنائیں، تو وہ پھر اس کے اوپر امبارگو لگا دیتے ہیں، یعنی بین لگا دیتے ہیں، پنشمنٹ ایک طرح کی وہ لوگ دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے۔
تو اب اس کے الٹ ہوتا ہے ٹریڈ لبرلائزیشن، فری ٹریڈ، یعنی پروٹیکشنزم ایک پالیسی ہے، ایک تھیوری ہے، اور دوسری تھیوری پالیسی ہوتی ہے ٹریڈ لبرلائزیشن، یعنی ٹریڈ آزاد ہو، اور زیادہ تر جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ فری ٹریڈ کے حق میں ہوتے ہیں۔ تو اکثر کویشچن بھی اسی طرح آتا ہے کہ بھی فری ٹریڈ کے لیے آرگیومنٹس دیں، اور جتنی گلوبل ورلڈ ہو رہی ہے، گلوبلزم بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ٹریڈ بھی زیادہ فری ہوتی جا رہی ہے، یعنی ٹیرف کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، ریسٹرکشنز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے آپ آرگیومنٹس، اس کے اگر آپ فیور میں ہیں تو آپ اس کے آرگیومنٹس دے سکتے ہیں کہ بھی اس سے ٹریڈ سے ملکوں کے درمیان جو ہے نیٹ ورکنگ بڑھتی ہے، ٹیکنالوجی انوویشن بڑھتی ہے، ریسرچ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے ریسورسز کی، لوگوں کی ٹریننگ سکل ہوتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، بیسیکلی فیسلٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں، تو کمپیٹیٹیونیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ بڑھ جاتے ہیں اس سے، اور اس سے اوورآل جو اکنامک جی ڈی پی ہے پورے ملک کی گلوبل وہ بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سب ملک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اوورآل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں فری ٹریڈ میں کیا ہوتا ہے، اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، پھر ظاہر ہے اگر فری ٹریڈ بہت زیادہ ہو تو پھر لوگ زیادہ سے زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ کریں گے، اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں وہ کم خریدیں گے، باہر کے لوگوں کو وہ لوگ ہائر کریں گے، تو ڈومیسٹک انڈسٹریز بھی ظاہر ہے وہ سفر کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ ایشو بھی ہوگا، جیسے بڑے ملک ہیں، امیر ملک ہیں، ان میں ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے، کیونکہ وہ لوگ سستا لیبر منگواتے ہیں دوسرے کنٹریز سے، جیسے پاکستان ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہاں سے وہ لوگ سستا لیبر منگوا لیتے ہیں اور پھر اپنے ملک میں ان کو جاب دیتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو ظاہر جاب نہیں مل پا رہی ہوتی، تو ان کے لیے یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے نا کہ ٹریڈ ایز انجن آف گروتھ، اکنامک گروتھ، کہ ٹریڈ اکنامک گروتھ میں کیا رول پلے کرتا ہے، تو اس میں ہم اس کے ایڈوانٹیج ہی سارے بتا سکتے ہیں کہ اس سے ٹریڈ انجن آف گروتھ ہے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجیکل پروگریس ہوتی ہے، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کنٹریز کو، کیونکہ وہ ایسی ہوتی ہیں نا بہت ساری کنٹریز جو ایک ساتھ دو تین چیزیں صحیح طریقے سے کم قیمت میں اور زیادہ اچھے سے ایفیشنسی بنا سکتے ہیں، تو وہ لوگ پھر اس کو ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو اس سے نیو مارکیٹس ہوتی ہیں، اس سے مطلب اکنامک ڈائیورسیفیکیشن آتی ہے کہ آپ ہر طرح کی چیزیں پروڈیوس کرنا سیکھتے ہیں، کلچرز اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اس کے ظاہر فائدے ہوتے ہیں اس چیز کے، فری ٹریڈ کے بھی۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے بزنس سائیکل، اسے بزنس سائیکل بھی کہتے ہیں، ٹریڈ سائیکل بھی کہتے ہیں۔ تو بزنس سائیکل یہ ہوتا ہے کہ اکنامک جی ڈی پی میں فلکچویشنز، کہ جی ڈی پی ہے، یہ اکانومی ہے، کبھی بھی سیم کنڈیشن پہ نہیں رہتی، اس میں فلکچویشنز آتی رہتی ہیں، کبھی مطلب یہ اس میں خوشحالی کا دور آتا ہے، کبھی اس میں جو ہے کنٹریکشن، یا سمجھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ ٹروف کا دور آ جاتا ہے، کہ اس میں ریسیشن بھی آ جاتے ہیں، اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ۔ تو جب ملک میں جی ڈی پی بڑھنے لگتی ہے، امپلائمنٹ لیول بڑھ جاتا ہے، تو وہ ہمارا پیک پیریڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ خوشحالی ہوتی ہے، اس میں اکنامک بوسٹ ہوتا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے کہ بھی امپلائمنٹ کم ہو جاتے ہیں، انڈسٹریز کام نہیں کرنا شروع کرتی، اکانومی کنٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر ہوتے ہوتے بعض اوقات بعض انڈسٹریز جو ہیں وہ بالکل ہی بند ہو جاتی ہیں، یا کبھی ایسی اکنامک کنڈیشن آ جاتی ہے جیسے کرونا کے دور میں انڈسٹریز بند ہو گئے، لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے، اکانومی بہت زیادہ جو ہے شرنک ہو گئی تھی، اس میں پروڈکشن بہت کم ہو گئی تھی، تو وہ ٹروف کا دور تھا۔ تو جب یہ ٹروف یعنی لوئسٹ پوائنٹ تھا یہ، اس کے بعد پھر ریکوری کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے بزنس سائیکل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، یہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے، یہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے ٹاپک، پھر ہم اس کے بعد اپنے نیکسٹ ٹاپکس دیکھیں گے۔